حضور میرا نام نورین ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک وقف نو کی فیلڈ نینو ٹیکنالوجی ہو تو وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد کس طرح سے جماعت کی خدمت کر سکتی ہے؟ دیکھو جی، نینو ٹیکنالوجی تو ایک علم ہے نا، اور نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل میڈیسن میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور بھی بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے، ریسرچ میں اس میں ہو رہا ہے کام. ٹھیک ہے نا. نینو ٹیکنالوجی یہی ہے نا، ایک چھوٹے سے مائنیوٹیسٹ پارٹیکل کے اوپر تم بہت سارے کام لے سکتے ہو، جس طرح تم کمپیوٹر میں چھوٹی سی چیز پہ بہت ساری چیزیں ڈال لیتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر ریسرچ میں جانا ہے نینو ٹیکنالوجی، ابھی نینو ٹیکنالوجی تو ابتدائی ریسرچ میں بہت کم اس پہ کام ویسے ہو رہا ہے پریکٹیکل، لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ریسرچ میں جانے پہ تو میں نے انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ جائیں، ضرور جائیں، کریں. اور لڑکے بھی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں. اگر کسی کا ریسرچ کا اتنا شوق ہے اور اس کے واقعی اس میں اتنی کیلیبر کی ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے، تو وہ کرے. نینو ٹیکنالوجی میں جانے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک سائنس کا علم ہی ہے نا، کوئی بھی سائنس کے علم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے، اس کو حاصل کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی. سوال کیوں پیدا ہوا ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہوئے گا سوال اگر کوئی وقف کہ ہے؟ جماعت جو ہے، ایک اس کا جماعت کو فائدہ یہ ہے کہ جماعت کا ایک مقصد انسانیت کی خدمت ہے نا. ٹھیک ہے. جماعت کا ایک مقصد انسانیت کی خدمت ہے نا، کہ نہیں ہے؟ جی بس ہے. پھر تو جب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر بنتا ہے وقفے نو ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، اور ابھی جماعت کا اسپتال میں جگہ نہیں، تو گورنمنٹ کے اسپتال میں کام کرو. تو اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے نا. ہیومینٹی فرسٹ کا جو کام ہے وہ جماعت کا ایک آگزیلری قسم کا ہی ادارہ ہے نا. وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، اس کو جماعت کو براہ راست تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، انڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے. جماعت کا تعارف ہوتا ہے، جماعت کا جو خدمت کا اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہوا ہے انسانیت کی خدمت کا، ایک حقیقی مسلمان کو وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، اس کو یہی سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جماعت نے وہ کام کرنا ہے، ڈائریکٹ فائدہ ہو یا نہ ہو. صرف اپنی جیب نہیں بھرنی، ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. مخلوق کی خدمت کرنا یہ انسانیت کا کام ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دو کام تھے ان کے، ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ سے ملانا اور ایک بندے کو بندے کے حق ادا کرنے والا بنانا. اب یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بندہ صرف احمدی مسلمان کا حق ادا کرے گا، یا پھر اس کے بعد پھر مسلمان کا حق ادا کرے گا، اور ہندو کا نہیں کرے گا، اور عیسائی کا نہیں کرے گا، اور یہودی کا نہیں کرے گا، اور بدھسٹ کا نہیں کرے گا، یا لا مذہب کا نہیں کرے گا. ہر ایک انسان کی خدمت کرنا کام ہے، اور یہی جماعت کا کام ہے، اور یہی جماعت کا فائدہ ہے. اسی سے تعارف ہوتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی تم کیوں خدمت کر رہے ہو، بتاؤ بھائی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. اور جب انڈائریکٹلی مذہب کی بات ہوتی ہے، پھر ان کو توجہ پیدا ہوتی ہے مذہب پہ، اور پھر اس طرح انڈائریکٹلی تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں. تو جماعت کو فائدہ، الٹیمیٹلی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر براہ راست نہ بھی فائدہ ہو تو انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، وہ ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ آئی؟ جی. اچھا. جزاک اللہ.